وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 21. یا ایھا الناس، اس سے پہلے اگر آپ اس کا سبق جو ہم نے پچھلا پڑھا ہے، آغاز میں کہا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے بعد متقین کی صفات بیان ہوئی، اس کے بعد منافقوں کا طرز عمل بیان ہوا. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا، یعنی صفات بیان کر دی، اب اس کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسے کن کن باتوں پر عمل کر کے متقی بن سکتے ہو. آغاز یا ایھا الناس کہہ کر فرمایا کہ اس میں کسی ایک طبقے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رب العالمین، تو عالمین کا رب ہونے کے اعتبار سے اس نے خطاب بھی ساری نوع انسانی کو کیا کہ اے لوگو اعبدو، عبادت کرو. کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی. رب کی صفات کیا ہے؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی اسی نے پیدا کیا. اب عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار بنو گے تو تقوی والوں میں آؤ گے، تقوی والوں میں آؤ گے تو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاؤ گے. اس ایک مختصر سی آیت میں بھی یا ایھا الناس معروف جملہ ہے، اس کا ہر ایک کو ترجمہ آتا ہے. اعبدو عبادت سے ہے، یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے. لفظ رب، اس کا بھی ہر ایک کو پتہ ہے. 3 جملے ہو گئے. خلقکم تخلیق کا معنی، 4 ہو گئے. قبلکم، قبل ہمارے یہاں عام بولا جاتا ہے، 5 لفظ ہو گئے. تتقون متقین اور پرہیزگاری، 6 الفاظ جو ہمارے عام اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا. کیوں عبادت کرنی ہے؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا من كل همزات الشياطين والإنسان. اللهم احفظنا يا خير الحافظين. وصلى الله على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.